کامن ایک جرمن ورب ہے، اس کا مطلب ہے آنا۔ آج ہم اس کے ساتھ مختلف پریفکس سے لگا کر اس کے الگ الگ معنی سیکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو اسمارٹ لرننگ اکیڈمی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پریفکس سے دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹرینبارے اور ان ٹرینبارے پریفکس سے۔ ٹرینبارے یعنی جدا ہونے والے لہجے، یہ جملے میں اپنے اصل ورب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آئیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انکامن۔ اس کا مطلب ہے پہنچنا۔ ایک جملے سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ Der Zug kommt um 9 Uhr an۔ ٹرین 9 بجے پہنچے گی۔ انکامن کا ایک اور مطلب ہے کسی جگہ پر پہنچنا۔ Er ist gut zu Hause angekommen۔ وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ انکامن کا ایک اور مطلب ہے انحصار کرنا۔ Es kommt auf dich an۔ یہ تم پر منحصر ہے۔ انکامن کا ایک اور مطلب ہے پسند آنا یا کامیاب ہونا۔ Der neue Film kommt beim Publikum gut an۔ آگے نمبر 2 ہے مٹکامن۔ اس کا مطلب ہے ساتھ آنا۔ Kommst du mit ins Kino؟ کیا تم میرے ساتھ سینما آ رہے ہو؟ مٹکامن کا ایک اور مطلب ہے کسی بات کو سمجھنا۔ Entschuldigung, ich komme nicht mit۔ Kannst du das bitte wiederholen؟ معاف کیجیے، میں سمجھ نہیں پایا، کیا آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ آگے ہے سرک کامن کا مطلب ہے واپس آنا۔ Ich komme morgen zurück۔ میں کل واپس آؤں گا۔ سرک کامن کا ایک اور مطلب ہے کسی موضوع پر دوبارہ بات کرنا۔ Darf ich später noch einmal auf dieses Thema zurückkommen؟ کیا میں اس موضوع پر بعد میں دوبارہ بات کر سکتا ہوں؟ اس کا ایک اور مطلب ہے پیچھے ہٹنا۔ Er kam von seinem Vorschlag zurück۔ وہ اپنی تجویز سے پیچھے ہٹ گیا۔ آگے ہے ہیئر کامن کا مطلب ہے یہاں آنا۔ Komm bitte sofort her۔ برائے کرم فوراً یہاں آؤ۔ اس کا ایک اور مطلب ہے نسبت بیان کرنا۔ Das Wort Fenster kommt aus dem Lateinischen her۔ لفظ فینسٹر لاطینی زبان سے آیا ہے۔ آگے ہے 4 کامن۔ اس کا مطلب ہے گزرنا۔ Ich bin gestern an deiner Schule vorbeigekommen۔ میں کل تمہارے اسکول کے پاس سے گزرا۔ اس کا ایک اور مطلب ہے ملنے آنا۔ Kommst du morgen bei mir vorbei؟ کیا تم کل مجھے ملنے آؤ گے؟ آگے ہے وائٹر کامن کا مطلب ہے ترقی کرنا۔ Er möchte im Beruf weiterkommen۔ وہ اپنے پیشے میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ وائٹر کامن کا ایک اور مطلب ہے راستے پر آگے جانا۔ Wegen des Schnees kamen wir kaum weiter۔
برف کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وائٹر کامن کا ایک اور مطلب ہے زیادہ سمجھ پانا۔ Mit dieser Erklärung komme ich endlich weiter۔ اس وضاحت کے ساتھ آخر کار مجھے مزید سمجھ آ گئی۔ آگے ہے رائن کامن۔ رائن کامن کا مطلب ہے اندر آنا۔ اس کا ایک جملہ بناتے ہیں، Darf ich reinkommen؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ رائن کامن کا ایک اور مطلب ہے کسی مقام یا صورتحال میں داخل ہونا۔ Es ist schwer in diese Firma reinzukommen۔ اس کمپنی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ رائن کامن کا ایک اور مطلب ہے شامل ہونا۔ Neue Spieler sind schnell ins Team reingekommen۔ نئے کھلاڑی جلد ٹیم میں شامل ہو گئے۔ آگے ہے راؤس کامن۔ راؤس کامن کا مطلب ہے باہر آنا۔ Er ist aus dem Zimmer rausgekommen۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ راؤس کامن کا ایک اور مطلب ہے ظاہر ہونا۔ Es kam heraus dass gelogen hatte۔ یہ ظاہر ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ راؤس کامن کا ایک اور مطلب ہے منظر عام پر آنا۔ Der neue Film kommt nächste Woche raus۔ نئی فلم اگلے ہفتے ریلیز ہو رہی ہے۔ ان trennbare پریفکس سے یعنی نہ جدا ہونے والے لہجے، یہ کبھی الگ نہیں ہوتے اور ہمیشہ اصل ورب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے بیکومن۔ بیکومن کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ Ich bekomme ein Geschenk von meiner Mutter۔ مجھے اپنی ماما سے ایک تحفہ ملا ہے۔ بیکومن کا ایک اور مطلب ہے انجام دیکھنا۔ Er hat die Strafe bekommen die er verdient hat۔ اسے وہ سزا ملی جس کا وہ مستحق تھا۔ اور بیکومن کا ایک اور مطلب ہے برداشت ہونا۔ Der Kaffee bekommt mir nicht۔ کافی مجھے راس نہیں آتی یا کافی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 ہے فرکومن۔ اس کا مطلب ہے خراب ہونا۔ Das alte Gebäude ist völlig verkommen۔ پرانی عمارت بالکل خراب ہو گئی ہے۔ فرکومن کا ایک اور مطلب ہے بگڑ جانا۔ Er ist durch Alkohol völlig verkommen۔ وہ شراب نوشی کی وجہ سے بالکل بگڑ گیا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب ہے ضائع ہونا۔ Sein Talent darf nicht verkommen۔ اس کی صلاحیت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ان trennbare پریفکس میں نمبر 3 ہے entkommen۔ اس کا مطلب ہے بچ نکلنا، فرار ہونا۔ Der Dieb ist aus dem Gefängnis entkommen۔ چور جیل سے فرار ہو گیا۔ آگے نمبر 4 ہے اوبر کامن۔ اس کا مطلب ہے محسوس ہونا۔ Plötzlich überkam ihn eine Welle der Müdigkeit۔ اچانک اسے تھکاوٹ کے احساس نے گھیر لیا۔ Dankeschön۔